اور بعد میں آنے والے ان کے لیے ایک مرغی کی برابر گویا صدقے کرنے کا ثواب ہے، اور جو اذان کے قریب آتے ہیں ان کے لیے گویا انڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتے ہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں نا کہ انڈے کا ثبوت حدیث میں ہے کہ نہیں ہے، تو اس حدیث میں انڈے کا ثبوت ہے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا جمعے کے دن خطبے کے قریب آخر آنے والا اس کو جو ثواب ملتا ہے اتنا ثواب ملتا ہے کہ جیسے راہ خدا میں کوئی انڈا صدقہ کر دے، تو گویا انڈا کانا بھی ثواب ہے، اور اس کا گویا کوئی راہ خدا میں جیسے صدقے کی برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ثبوت ہے اس حدیث میں انڈا کھانے کا۔ اور فرمایا جیسے ہی پھر جمعے کی اذان شروع ہو جائے خطبے کی، فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور فرمایا جو خطبے کے دوران آتے ہیں لیکن کندھے پلانگ کر اگلی صفوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہی فرشتے کہتے ہیں کہ خدا کی لعنت ہو تم پہ، آتے بعد میں ہو اور جاتے پہلے صفوں میں ہو۔ فرشتوں کی بددعائی کیا کم ہے جو کسی پر اللہ کی لعنت، یعنی لعنت کی معنی اللہ کی رحمت سے دور کی ہے، خدا کے رحمت سے تم دور ہو جاؤ، آتے بعد میں ہو اور جاتے کندھے پلانگتے ہوئے پہلی صف میں جاتے ہو، فرشتے ان پر پھر لعنت بھیجتے۔ اس لیے فرمایا کوئی شخص جمعے کی نماز کے لیے حاضر ہو، اگر دو آدمیوں کے بیچ میں گنجائش بھی ہو، لیکن اس دوران کسی سے اتنا بھی نہ کہے کہ بھائی تمہارے بیچ میں تھوڑی سی جگہ ہے، تھوڑی سی دائیں بائیں ہو جاؤ، مجھے جگہ مل جائے گی، اتنے بھی کسی سے نہ کہے، جو جگہ مل جائے وہی بیٹھ جائے، جمعے کی نماز پڑھ لے، جمعے کی فراغت کے بعد اللہ پاک یہ جمعہ آنے والی جمعے تک اس کی گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ یعنی اتنے بھی گنجائش دوران خطبہ فرمایا توجہ سے سنو، کوئی بات بھی کر رہا ہو اس کو اشارے سے بھی منع نہ کرے، اتنے بھی کسی کو نہ کرے۔ اگر کسی نے خطبے جمعے کے دوران کوئی بات چیت کرنے والوں سے اتنے بھی کہا، خاموشی کے ساتھ کہا، اس کے بھی جمعے کا نماز برباد ہو جاتا ہے۔ یعنی خاموشی سے بھی کسی کو منع نہ کرو، بولنا تو بہت دور کی بات ہے، بولنا تو بہت دور کی بات ہے کہ کسی کو آپ روک دے کہ بھئی جمعے کی نماز ادا ہو رہی ہے، خطبہ بیان ہو رہا ہے، خاموش ہو جاؤ، یہ تو بولنا بہت دور کی بات ہے، اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی سے یوں کہے۔ جمعہ برباد ہے، بہت نازک ہے، بہت نازک ہے۔ اور اسی حدیث میں زید بن حسین فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ نفلی حج کے لیے جاؤ، نفلی حج کے لیے جاؤ، فرض جمعے کو چھوڑ دو، فرمایا میں نفلی حج کو چھوڑ دوں گا، جمعے کو نہیں چھوڑوں۔ اب جمعے کی نماز کا اللہ کے نزدیک کتنا اہتمام، کتنی فضیلت ہے اللہ پاک کی، کہ اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ ہم نفلی حج کو چھوڑ دیں گے لیکن جمعے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لگاتار 3 جمعے کی نماز چھوڑ دے بغیر کسی شرعی عذر کے، آپ کو میں بتاؤں شرعی عذر کیا ہے؟